بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ کمال الدین شافعی اپنی کتاب مطالب الصعول فی مناقب آل الرسول، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319، جو کہ مؤسسۃ البلاغ کی چھپی ہوئی ہے، سنہ تابعات ہے 1419 ہجری، 12ویں باب میں امام مہدی ابن عسکری علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں: وَأَمَّا عُمْرُهُ فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَمِدِ فخاف واحتفى إلى الآن فلم يمكن ذكر ذلك إذ من غاب وإن انقطع خبره لا توجب غيبته وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره ولا بانقضاء حياته وقدرت اللہ واسعہ۔ فرماتے ہیں، رہی بات ان کی عمر مبارک کی تو وہ معتمد کے زمانے میں پیدا ہوئے، پھر خوف کی وجہ سے غائب ہو گئے اور اب تک پوشیدہ ہیں، لہٰذا اس بارے میں قطعی بات کہنا ممکن نہیں، کیونکہ جو شخص غائب ہو جائے اور اس کی خبر منقطع ہو جائے تو اس کی غیبت اور بے خبری اس کی عمر کی تعین یا اس کی وفات کے لیے فیصلہ کن نہیں ہوتی، یا اس کی وفات کے فیصلے کی دلیل نہیں بنتی۔ اور اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، اس کی حکمت اور اپنے بندوں پر اس کی مہربانیاں عظیم اور عام ہیں۔ بڑے بڑے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کی حقیقت کو سمجھیں، لیکن وہ اس تک پہنچنے کی راہ نہیں پاتے، اور ان کی نگاہیں اس کی حقیقت تک پہنچ کر تھک جاتی ہیں، اور ان کی زبانیں اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے لگتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ اللہ کے بعض مخلص بندوں کی عمر کا طولانی ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور نہ ہی تعجب خیز ہے۔ اللہ نے اپنی بہت سی مخلوق میں سے اپنے چنے ہوئے بندوں، اولیاء اور حتیٰ کہ دشمنوں کی عمریں بھی دراز کی ہیں۔ چنے ہوئے بندوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء ہیں جن کی عمریں بہت طویل ہوئیں، یہاں تک کہ بعض کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ یا اس کے قریب ہو گئیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور دشمنوں میں سے ابلیس، دجال اور ان کے علاوہ عاد اولیٰ کی قوم میں سے بھی ایسے لوگ تھے جن کی عمر تقریباً 1000 سال تھی، اسی طرح لقمان صاحب لبد۔ یہ سب اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت لوگوں پر واضح ہو جائے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے عمر کو دراز کر دیتا ہے، پھر ایسی کون سی بات مانے ہے کہ وہ اپنے نیک چنے ہوئے جانشین امت کا خیرخواہ اور امام کی عمر کو دراز کر دے، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق